لا ينسى والديان لا يموت، اور انصاف کرنے والے کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اب تیری مرضی، جو چاہے کر، فافعل ما شئت کما تدین تدان، جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ تو پہلا سوال اللہ کیا کرے گا؟ عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے، اے میری بندی، آپ کا استعمال کیسے کیا، زندگی کیسے بتائی یہ بتا۔ پھر دوسرا سوال اللہ کرے گا اسپیشلی وعن شبابہ فیما ابلا، اے جوان لڑکے، اے جوان لڑکی، اے جوان مرد، اے جوان عورت، جوانی کیسے بتائی یہ بھی بتا۔ چونکہ جوانی کی اسپیشل سوال کیوں ہوگا؟ اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نشے سے اور زنا سے، حرام کاری سے اور دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو یہ جوان بچاتا ہے، جوانی کے نشے میں چور نہیں ہوتا، جوانی کے نشے میں حرام کام نہیں کرتا، جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تنہائی کے گناہوں سے بچاتا ہے، اعلان گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس جوان کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا، آئی کارڈ دے گا، جہاں عرش کا سایہ ہوگا، چند لوگ ہوں گے، VIP لوگ ہوں گے، ان میں جانے والا یہ جوان بھی ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جوان کی، اس لیے اسپیشلی اللہ سوال کرے گا، اے جوان لڑکے، اے جوان لڑکی، بتا زندگی کیسے بتائی تو نے؟ جوانی میں آوارہ گردی میں لگا رہا، ہاتھوں میں دھاگے باندھ کر، گلے میں چین ڈال کر، کانوں میں لیڈ لگا کر، گلیوں میں آوارہ گردی کرتا پھرتا رہا، تالاب کی تنہائیوں میں، موبائلوں میں لگا رہا، یا پھر اپنی جوانی کو تو نے دین کی محنت میں، دین کے سیکھنے میں، دین کے کام میں، دین کی خدمت اپنی جوانی کو لگایا۔ جوانی بتا کاہے میں لگایا؟ بتانا پڑے گا سب کو، یہ بھی آپ کو۔ اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من یکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا؟ دھنی سیٹ بنے، بڑی حویلی بنائی، بڑی اس کا کار خریدی، دھنی سیٹ بن گئے، لوگ سیٹ صاحب کہنے لگے، حاجی صاحب سلام، سیٹ صاحب سلام، سلوٹ مارنے لگے ہیں، دھنی سیٹ سمجھ کر۔ یہ دھنی سیٹ بنا کہاں سے؟ دنیا میں تو کہیں سے بھی بن لو، کہیں سے ہی مال ہڑپ لو، 2 نمبر کے پیسے کما لو، سود پہ پیسے چلا لو، کسی کی دکان مکان قبضہ کر کے بیچ لو، پیسہ آ جائے گا، دھنی سیٹ بن جاؤ گے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انکم ٹیکس اگر حکومت کی بات بھی ہے تو CA سے سیٹنگ کر لو، سارے کام ہو جائیں گے۔ لیکن کل اللہ کے یہاں تو دینا پڑے گا جواب، اور وہاں کے بارے میں صاف فرما دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ رشوت، نہ سفارش، نہ دادا گیری، نہ بدلے میں کسی اور کو دینا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں تو سچ بولنا پڑے گا۔ تو اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا بتاؤ مجھے، اور پھر کمایا بھی تو خرچ کہاں کیا؟ اپنی ناک کے لیے، اپنے دکھانے کے لیے، اپنے عیش کے لیے، اپنی مستی کے لیے، یا دین کے کاموں میں، دین کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں کہاں خرچ کیا؟ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں کہاں خرچ کیا؟ یہ بھی مجھے بتاؤ، بتانا پڑے گا۔ یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہاں بتانا پڑے گا۔ اور چوتھا سوال جو لائن پہ تھی، یہ بھی نہ بخشے جائے گا، بشمول میرے، ہم بخشے نہیں جائیں گے، وہ سوال ہم سے بھی ہونا ہے۔ وَعَنِ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو علم تم نے حاصل کیا مدرسوں میں پڑھ کر، جو علم تم نے حاصل کیا تقریریں سن کر، جو علم تم نے حاصل کیا جماعتوں میں جا کر، جو علم تم نے حاصل کیا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، بتاؤ اس کے مطابق کیا کیا عمل کیا؟ بتانا۔ یہ 4 سوال ہیں اللہ کے، جو ان 4 سوالوں کی تیاری دنیا میں کر لے گا۔ ان 4 سوالوں کی تیاری
دنیا میں کر لے گا تو کل قیامت میں جب رزلٹ تقسیم کرے گا اللہ وہاں یہ سوال ہوگا، لیکن جب سوال اگر تیاری ہے تو وہاں کامیابی اور پھر رزلٹ ملے گا، اور جب رزلٹ ملے گا اگر کامیابی ہے تو سیدھے ہاتھ میں، اگر ناکامی ہے تو الٹے ہاتھ میں، رزلٹ تو ملے گا، چاہے پاس ہو جاؤ، چاہے اول نمبر سے آ جاؤ، چاہے ڈسٹینس لے لو اور چاہے فیل ہو جاؤ، رزلٹ تو ملنا ہے۔ اگر اچھے نمبر سے کامیاب ہوئے ہاتھ میں سیدھے میں ملے گا، اور جیسے ہی سیدھے ہاتھ میں رزلٹ ملے گا ایک دم سے لے کر کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، ارے ابا، ارے امی، ارے دوستو، ارے آؤ سارے آؤ اقرؤ کتابیہ، پڑھو میرا مانا، پڑھو، دیکھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ ارے دوستو تم کہتے تھے نا کہاں تم اللہ کے چکر میں آ گیا، کہیں مولیوں کے چکر میں آ گیا، کہیں تبلیغ والوں کے چکر میں آ گیا، میں اس لیے چکر میں آیا تھا کہ میرے دل میں ایک عالم کی امیر صاحب کی بات کر گئی تھی کہ کل تو مجھے جواب دینا ہے اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا، تو مجھے لگ گئی تھی میں اپنی زندگی کا جواب تیار کر رہا تھا، دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ اللہ کہیں گے ارے کیوں یہاں پریشان ہو رہا، چل ایس والی جنت میں چل، بلند و بالا جنت میں چل، جہاں انگور کے، سیب کے، پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے، خوب کھا خوب پی، ان دنوں کے بدلے میں تو مصیبت کے دن دنیا میں گزار گیا۔ سب لوگ بڑھیا کھا رہے تھے، بڑھیا کھاتے تھے، افطاری میں نئی نئی چیزیں کھاتے تھے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو ایک کھجور سے کھا کر افطار کر لیا کرتا تھا، تیری بھی طبیعت چاہتی تھی مال کھانے کو لیکن تیرے پاس نہیں تھا، حرام تو نے کمایا نہیں، حلال تیرے پاس اتنا تھا، اب تو یہاں خوب کھا خوب پی۔ اور میرے دوستوں اگر خدا نخواستہ جواب تیار نہ ہو پائے، جواب تیار نہ ہو پائے اور وہاں کل قیامت میں اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں مل گیا، اگر جواب تیار نہیں ہوں گے تو فیل ہو جائیں گے، اور جب فیل ہو گے تو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، جیسے ہی اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا سب سے پہلے یہ کسی کو چھپائے گا۔ جیسے اسکول والے جب رزلٹ تسلیم ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھا بھائی تیرا رزلٹ کیا، وہ کیسے نمبر ہے، وہ پاس ہو کرنے پڑتے پاس ہو، ایسا رزلٹ دکھا دے کیا، وہ پتہ نہیں گھر میں رکھا تھا میں نے، ہو گیا یہ فیل ہو گیا، رزلٹ دکھائے تو سب سامنے آ جائے گا، اسی طریقے سے پیچھے چھپائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ ملتا، یہ رزلٹ میرے ہاتھ میں آ گیا یہ نہ ملتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اوفو یار دنیا کے نشے میں، دنیا کے نقشے میں، دنیا کے نشے میں چور ہو گیا تھا اور بھول ہی گیا تھا مجھے، تو کبھی سنا تو تھا کہ زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا، مال کا، عید کا حساب دینا، میں تو بھول ہی گیا تھا، ولم ادری ما حسابیہ، اور پھر تمنا کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہو جاتا، کوئی کہے گا میں پتا ہو جاتا، کوئی کہے گا میں مٹی ہو جاتا، کوئی کہے گا میں تنکا ہو جاتا، یہ تمنائیں کریں گے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور پیسے والا کیا بولے گا تندی سے، جو پیسے کے بلبوتے پہ اتراتا تھا، خوب سینہ کام پہ چلتا تھا، والیا، ہائے میرا مال یہ تو کسی کام کی نہیں آیا، اتنا کمایا میں نے، جھوٹ سچ بولا میں نے، دھوکہ دیا میں نے، دھنی سیٹ بن گیا، میں بڑا سیٹ بن گیا، ہائے میرا مال میرا کچھ کام نہ آیا، حلق عنی سلطانیہ، اور یہ میری ذمہ داری، یہ میری پردھانی، یہ میری سلطانی، یہ میری چیئرمینی، یہ میرے اہل اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہاں تو بڑا اچھا لگتا ہے پردھان بننا، بڑا اچھا لگتا ہے چیئرمین بننا، بڑا اچھا لگتا ہے ایم ایل اے بننا، مگر چونکہ انصاف ہو نہیں پاتا، جس کو ذمہ داری ملتی ہے اسے چاہیے انصاف کرے، مگر انصاف ہو نہیں پاتا تو کل قیامت میں وہ کہے گا حلق عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطانی، ہائے میری ذمہ داری، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ اللہ کہے کہ فرشتوں سے یہ کیا برباد کر رہا ہے، خذو، اور اسے پکڑو، فغلو، اور پھر اسے جکڑو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم سے جب پھینک۔ میرے بھائیوں یہ 4 سوال ہیں، ان 4 سوالوں کے جواب کی تیاری کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، وہ ساری چیزیں ابھی علماء بتائیں گے۔ صرف اتنی درخواست ہے تاکہ ہم
ایک سوچ لے کر بیٹھیں، ایک دھیان کر کے بیٹھیں کہ یہ 4 سوال ہیں جس کے جواب مجھے بھی دینے ہیں، آپ کو بھی دینے ہیں، مجھے بھی تیاری کرنی ہے، آپ کو بھی تیاری کرنی ہے، ان سب کو تیاری کرنی ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں تو ہمیں وہ چیز جو علماء بتائیں گے، ہم تفصیل سے بتاتے رہیں گے۔